پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا، بالکل بیت اللہ کی محاذات میں، بالکل بیت اللہ کی سیدھ میں، ساتویں آسمان سے اوپر بیت المعمور، فرشتوں کا بیت اللہ، فرشتوں کی طواف کرنے کی جگہ ہے۔ فرمایا میں نے بیت المعمور کو دیکھا، میرے سامنے اسے ظاہر کیا گیا۔ فرماتے میں نے دیکھا ملائکہ طواف کر رہے ہیں، ملائکہ چکر لگا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے آقا یہ بیت المعمور ہے، جیسے زمین والوں کے لیے بیت اللہ، آسمان والوں کے لیے بیت المعمور ہے۔ یہاں ایک دن میں 70,000 ملائکہ طواف کے لیے آتے ہیں، بیت المعمور کا طواف کیا جاتا ہے۔ ساتھ یہ بھی بتایا گیا آقا یہاں جو ایک مرتبہ طواف کر کے چلا گیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ دو باتیں سمجھ آ گئی، ایک تو پتہ چلا ملائکہ کی تعداد کتنی بڑی ہے، کتنے ملائکہ اللہ نے پیدا فرمائے، کتنے ملائکہ آسمان و زمینوں میں ہے۔ ایک دن میں 70,000 طواف کرنے والے، پھر قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ دوسرا یہ پتہ چلا آسمان والوں کو ایک ہی موقع ملا، ایک ہی مرتبہ طواف کرنے کا موقع ملا۔ ان زمین والوں کی کتنی خوش قسمتی، ایمان والوں کا کتنا مقدر، ہمیں زمین پہ بیت اللہ دیا، طواف کرنے کے لیے دیا، عمرہ کرنے کے لیے دیا، حج کرنے کے لیے دیا۔ صاحب استطاعت جتنی مرضی جا کے طواف کرے، ایک مرتبہ طواف کر کے اپنے ہوٹل میں آیا، اپنی رہائش گاہ میں آیا، پھر اگلی نماز کے لیے آیا، نماز کے بعد دوبارہ طواف کرنے کا موقع ملے گا، پھر واپس چلا جائے گا، دوسری نماز میں آئے گا، پھر طواف کرنے کا موقع ملے گا۔ ایک حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا جو 8-10 دن مکہ المکرمہ میں رہا، 8 دن کے اس نے قیام کیا، کئی مرتبہ طواف کا موقع ملے گا، بار بار طواف کا موقع ملے گا، کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، منع نہیں کیا گیا، ایک ہی مرتبہ زندگی میں طواف ملے گا۔ یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہمارا نصیب ہے، اللہ کے پیغمبر کے صدقے میں ملا۔ جتنی مرضی مرتبہ چاہو طواف کرو۔ فرمایا بیت المعمور کو میں نے دیکھا، 70,000 ملائکہ کو میں نے طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے بیت المعمور کو دیکھ لیا، پھر میرے سامنے 3 پیالوں کو لایا گیا، 3 پیالے میرے سامنے کر دیے گئے، ایک پیالے کے اندر دودھ کو لایا گیا، ایک پیالے کے اندر شہد کو لایا گیا، ایک پیالے میں شراب کو رکھا گیا، اور مجھے اختیار ملا ان میں سے جسے چاہے آپ پی لیجئے، دل چاہے تو شراب کا اٹھا لیجئے، دل چاہے تو پانی کا اٹھائیے یا شہد کا لے لیجئے، اگر دل چاہے تو دودھ کا لے لیجئے۔ قربان جاؤ اپنے آقا کی فراست پر، قربان جاؤ اپنے آقا کی ذہانت پر۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا، دودھ کا پیالہ اٹھانے کے بعد اللہ کا نام لے کے آپ نے پی لیا، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ تھا اللہ کو ساری غذاؤں میں سب سے زیادہ پسند دودھ ہے۔ میرے آقا بھی پسند فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے لوگوں دودھ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اسی لیے اللہ نے بچے کی سب سے پہلی غذا ماں کی دودھ کو بنایا، سب سے پہلی غذا دودھ بنائی گئی۔ آپ نے دودھ پی لیا۔ حضرت جبرائیل نے جب دودھ پیتے ہوئے دیکھا، عرض کرنے لگے آقا آپ نے فطرت کو قبول کر لیا، اللہ بھی یہی چاہتا تھا۔ آپ نے دودھ پی لیا، الغرض 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا کو دیکھا، اب عرش اعظم کی طرف بڑھنے لگے، یہاں تک جبرائیل آیا، مکہ سے چلا، حرم سے چلا، سدرۃ المنتہا تک آیا۔ اب آقا کو آسمانوں کے اوپر عرش اعظم سے آواز آنے لگی، میرے محبوب آ جائیے، میرے محبوب قریب ہو جائیے۔ حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے آقا اب عرش اعظم کی طرف بڑھیے، عرش اعظم کی طرف چلے جائیے۔ آپ نے جبرائیل کی طرف دیکھا، فرمایا جبرائیل مکے سے میرے ساتھ چلتا ہوا آیا، سدرۃ المنتہا تک میرے ساتھ رہا، کیا اس سے آگے نہیں جائے گا؟ حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے آقا اب تو
میری بھی انتہا ہو گئی، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے آپ کو لے جایا جائے گا، یہ اگلا سفر آپ ہی کو ملے گا، اسی لیے تو آپ کا معجزہ ملے گا جہاں جا کر فرشتوں کے سردار کی انتہا ہوگی، نبیوں کے نبی کی ابتدا ہوگی۔ آقا اصل تو ہے ہی ہے، جہاں میری انتہا ہے اصل تو اب ابتدا ہے، ملاقات تو اب ہے آپ کی جس کے لیے بلایا گیا ہے، پیچھے رہ گئے۔ آقا جا رہے ہیں، عرش اعظم آ گیا، بہرحال وہاں پہنچے عرش اعظم پر، فرمایا میں اللہ کے اتنے قریب ہوا، اتنے قریب ہوا کہ عرش اعظم پر جو تقدیر کا قلم چل رہا ہے، قلم چل رہا ہے، فرمایا اس قلم کے چلنے کی آواز بھی میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا، اس تقدیر کے حالانکہ اس کی کیا آواز ہوتی قلم کی، معمولی سی آواز، فرمایا میں اسے بھی سن رہا تھا۔ سارے پردے ہٹائے گئے، سارے پردے ہٹنے لگے، سامنے میرے آقا، ادھر میرا رب اللہ، اب محبوب اور اللہ دونوں عرش اعظم پر، اللہ نے اسی لیے بلایا ملاقات کی۔ بہرحال ملاقات میں 3 تحفے دیے، اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب کیا لے کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ فرمانے لگے التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت، میری جان، اللہ سب آپ کے لیے۔ یہ کلام کا آغاز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا السلام علیکم، اللہ تو خود سلام ہے۔ میرے آقا کی فراست دیکھو کتنی بڑی ہے، ہم تو غلطی کہا جاتے پتہ ہی نہیں چلتا، جو روٹین بنی ہوتی ہے۔ میرے آقا پہنچے ہیں، کلام کا آغاز کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے التحیات للہ والصلوات، تشہد جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے محبوب کی ملاقات ہے، اللہ اور اللہ کے محبوب کی ملاقات کے درمیان یہ کلام ہے جسے نمازی ہر نماز میں دہرائے گا، فرض پڑھنے والا بھی دہرائے گا، نفل پڑھنے والا بھی دہرائے گا، سنت پڑھنے والا بھی دہرائے گا، کیونکہ وہ الفاظ اللہ کو اتنے پسند آئے، وہ ملاقات کے الفاظ، وہ ملاقات کا کلام اتنا پسند آیا، نماز کے اندر اسے شامل کیا گیا۔ میرے محبوب فرمانے لگے التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری زبان کی عبادت بھی اللہ کے لیے، میری بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، میری مالی عبادت بھی اللہ کے لیے، 3 چیزوں کو پیش کر دیا۔ اللہ پاک انہوں نے قبول فرما کر اللہ نے اگلا جواب دیا، فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 چیزیں میرے آقا نے بیان فرمائی، بدلے میں اللہ نے 3 ہی چیزیں لوٹا دی۔ فرمایا السلام علیکہ، میرے حبیب آپ پر میری طرف سے سلام رہے گا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری طرف سے سلام بھی آپ کے لیے، میری طرف سے رحمت بھی آپ کے لیے، میری طرف سے برکت بھی آپ کے لیے۔ اب ادھر سے 3 باتیں آئی، اللہ نے 3 کا جواب 3 سے دیا۔ اب باری آ گئی امت کی، امت کے معاملے میں میرے آقا بڑے حساس تھے، فوراً اگلا جملہ فرما دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے میرے پروردگار، جیسے آپ کا سلام میرے لیے، جیسے آپ کی رحمت میرے لیے، آپ کی برکت میرے لیے، فرمانے لگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میرے پروردگار، میری گزارش یہ ہے یہ سلام قیامت تک آنے والے میرے مسلمانوں کے لیے بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، سب کے لیے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سب کے لیے ہی ہے۔ آپ پڑھیں قیامت تک انشاءاللہ، موقع رہا تو پھر دیکھیں گے اس میں